ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عرض خیال کی سیریز باکمال شخصیت میں بات کریں گے دنیائے علم و ادب کی ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت کے متعلق کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے ادبی افق پر ایک نیر تاباں کی مانند طلوع ہوا اور پھر فن کی اس معراج تک جا پہنچا کہ عام انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری مراد ہندکو، اردو، پشتو، فارسی، پنجابی اور کشمیری زبان کے شاعر، ادیب، محقق، نقاد، کالم نگار، نثر نگار، صحافی اور درجنوں کتابوں کے مصنف اور مترجم رضا ہمدانی ہیں، جن کے علمی و ادبی کارنامے آج تک ادب کی دنیا میں ایک صنعت کے ساتھ ساتھ اس خطے کی ادبی تاریخ بن گئے ہیں۔ رضا ہمدانی 10 دسمبر 1910 کو شہر پشاور میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی آپ کا رجحان علم و ادب کی طرف تھا، لیکن والد بزرگوار کی طویل علالت اور وفات کے بعد اپنے خاندان کا واحد کفیل ہونے کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ادبی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھا اور محققین کے مطابق عملی طور پر آپ نے 1932 سے اس ادبی سفر کا آغاز کیا اور تا دم آخر یہ سلسلہ پھر جاری رہا۔ یوں تو آپ نے پاکستان کی مختلف زبانوں میں بہت کچھ لکھا، لیکن آپ کی منظر عام پر آنے والی نظم و نثر پر مشتمل اردو مطبوعات میں رگ مینا، صلیب فکر، مرات الاسلام، سائیں احمد علی پشاوری، جمال الدین افغانی، ہندکو چار بیتا، ادبیات سرحد، پشتو ادب، پٹھانوں کے رسم و رواج، گلہائے جعفری، باز نامہ، یادوں کے جزیرے، کہانیاں ہی کہانیاں، بچوں کی کہانیاں، پشتو افسانے، رزمیہ داستانیں اور حال ہی میں گندارا ہندکو اکیڈمی کے تحت شائع ہونے والا نعتیہ شعری مجموعہ سدرۃ المنتہا وغیرہ۔ اسی طرح ہندکو زبان میں میٹھے ڈنگ، ترمے ترمے اور ہندکو لوک گیت وغیرہ، جبکہ پشتو زبان میں سٹوری اور پنجابی زبان میں پشتو ادب وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور زمانہ عالمی شہرت یافتہ ادبی شخصیت فارغ بخاری کے ساتھ مل کر آپ کی مشترکہ شائع شدہ کتب میں اٹک کے اس پار، خوشحال خان کے افکار، رحمان بابا کے افکار، پٹھانوں کے رومان، پشتو شاعری، منتخب ادب، خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا وغیرہ شامل ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار کے مطابق رضا ہمدانی 57 سال تک صحافت کے شعبے سے منسلک رہے اور اس طویل عرصے میں پاکستان کی مختلف زبانوں کے رسائل و جرائد اور روزناموں کے لیے لکھتے رہے۔ محبت خان بنگش کہتے ہیں کہ فارغ بخاری کے ساتھ مل کے آپ نے کئی ہفت روزہ، 15 روزہ اور ماہنامہ اخباروں اور مجلوں کی ادارت بھی کی، جن میں ہفت روزہ شباب، ہفت روزہ مصور، 15 روزہ کیسر کیاری، ماہنامہ نغمہ حیات، ماہنامہ ندا اور ماہنامہ سنگ میل وغیرہ شامل ہیں۔ اور سنگ میل کے متعلق فارغ بخاری لکھتے ہیں کہ یہ ترقی پسند رسالہ اتنا مقبول ہوا کہ پورے ہندوستان کے ادبی حلقوں کو اس کی اشاعت کا انتظار رہتا، اور اسی رسالے کے ذریعے ہم نے پہلی دفعہ صوبہ سرحد کے ادب، بالخصوص پشتو زبان کے ادب کو پوری دنیا میں روشناس کرایا، جبکہ بعد میں سنگ میل فوک لور جرنل کا اجرا بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہند و پاک سے شائع ہونے والے مختلف زبانوں کے جن سیمائی، دومائی، ماہانہ، 15 روزہ، ہفت روزہ اور روزناموں کے لیے آپ نے لکھا، ان کی ایک طویل فہرست ہے، جس کے متعلق رضا ہمدانی خود لکھتے ہیں: دلی، لکھنؤ اور امرتسر سے شائع ہونے والے مجلوں میں آج کل، ساکی، ہماری زبان، سرفراز، نگارش اور نظارہ وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح کراچی سے نکلنے والے رسائل و جرائد میں سیب، افکار، طلوع افکار، قومی زبان، شعور، الفتح، مساوات، ارتقاء، اسلوب، ہم قلم، غالب اور اخبار جہان وغیرہ۔ لاہور سے جاری ہونے والے مجلوں اور روزناموں میں زمیندار، انقلاب، احسان، شہباز، امروز،
نوائے وقت، سفینہ، لیل و نہار، ادب لطیف، ادبی دنیا، شاہکار، ماہ نو، فنون، نقوش، تجدید نو، رضاکار، گلفشاں، اوراق، کہکشاں، لہراں، پنجابی ادب اور لکھاری وغیرہ۔ پنڈی، اسلام آباد اور بہاولپور کے رسائل میں تعمیر، نرنگ خیال، دستاویز، اخبار اردو، خیابان، دانش، حروف، اباسین اور جنگ وغیرہ۔ کوہاٹ کے مجلوں میں نایاب اور اعلان شامل ہیں، جبکہ پشاور سے شائع ہونے والے روزناموں اور رسائل و جرائد میں انجام، مشرق، شاباز، سرحد، بانگ حرم، لوح و قلم، ذوالفقار، المظہر، سفینہ، قند، نغمہ حیات، داستان، عمل، جریدہ، سفیر سخن، احساس، ابلاغ، فروغ، وطن، رہبر، اسلم، قیادت، دوران اور پختو وغیرہ۔ اسی طرح پہلی دفعہ 1970 میں مہینہ وار ہندکو زبان رسالے کا اجرا بھی کیا، جس کو بعد میں مختار علی نیّر نے دوبارہ شروع کیا۔ ناظرین، بڑے بڑے شاعر، ادیب و محققین رضا ہمدانی کی علمی و ادبی شخصیت کے معترف تھے، جن میں احمد فراز، محسن احسان، قتیل شفائی، خاطر غزنوی، ضیاء جعفری، جوش ملی آبادی اور ادا جعفری وغیرہ۔ جبکہ فیض احمد فیض کے متعلق مصافحے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں کہ فیض احمد فیض جیسا شاعر مجھ سے جب بھی ملتا تو ہمیشہ رضا ہمدانی کے متعلق پہلے پوچھتا اور ہر ملاقات میں یہ فرمائش کرتا کہ رضا ہمدانی کی کوئی غزل سناؤ، اور یہی وجہ تھی کہ فیض احمد فیض رضا ہمدانی کے ادبی قد کاٹ سے اتنے متاثر ہوئے کہ نیشنل کونسل آف آرٹس کے قیام کے بعد انہیں بطور ریسرچ آفیسر وہاں تعینات کر دیا اور بعد میں پشاور کا ریجنل ڈائریکٹر بھی مقرر کر دیا۔ ناظرین، رضا ہمدانی قبل از قیام پاکستان اور بعد میں مختلف ادبی اداروں سے منسلک رہے۔ فارغ بخاری لکھتے ہیں کہ اس خطے کی سب سے پہلی اردو زبان کی انجمن بزم سخن، جس کی بنیاد ہندکو، اردو اور فارسی زبان کے شاعر حضرت احمد علی سائیں نے رکھی تھی، جس کے سیکرٹری بعد میں رضا ہمدانی بھی تھے، جبکہ دائرہ ادبیہ پشاور، ادبستان پشاور، انجمن ترقی اردو پشاور، انجمن ترقی پسند مصنفین پشاور، اولسی ادبی جرگہ پشاور، پاکستان رائٹرز گلڈ، حلقہ ارباب ذوق، ہندکو رائٹر سوسائٹی اور گندارا ہندکو بورڈ پشاور سے بھی وابستہ رہے۔ ناظرین، امریکہ، برطانیہ، ایران، فرانس، بنگلہ دیش اور روس جیسے ممالک کا سفر کرنے والے رضا ہمدانی نے لاتعداد جرائد و رسائل کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور ٹی وی کے لیے بھی مختلف موضوعات پر بے تحاشا لکھا۔ انہوں نے ہندکو، اردو اور پشتو ادب کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دیں وہ یقیناً قابل ستائش ہیں۔ انہیں وقتاً فوقتاً مختلف تنظیموں، پاکستان رائٹرز گلڈ، آدم جی، انجمن ترقی اردو، عباسین آرٹس کونسل کی جانب سے اعزازات بھی ملے، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے 1993 میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ ان کی فنی شخصیت پر کئی لکھاریوں اور اداروں نے لکھا اور خصوصی نمبر بھی شائع کیے گئے۔ ان کے متعلق لکھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس کے علاوہ گوہر علی گوہر اور سہیل احمد ماسٹرز، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار رضا ہمدانی کے علم و فن پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، جبکہ محبت خان بنگش نے بھی ان کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ 20ویں صدی کے اس ادبی دنیا کے نامور سرخیل کے نام سے آج تک سرکاری سطح پر کسی کمپلیکس، ادبی ادارے، لائبریری یا روڈ کا نام منسوب نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے آگاہ فرمائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔